بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام لفظ سلام سے نکلا ہے اور اس کے معنی امن کے ہیں، اور کوئی بھی انسان اگر اللہ کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اسے مسلم یعنی مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے ہی کوئی امن حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام میں کچھ زندگی کے فکر کو، زندگی کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہو اور کچھ کو چھوڑ دیا گیا ہو اور ڈسکس ہی نہ کیا گیا ہو۔ اسلام از اے کمپلیٹ دین اینڈ ہیز اے کمپلیٹلی سولوشن آف آل دا پرابلمس آف ہیومینٹی۔ اسلام کی بیسک آئیڈیالوجی خلافت پہ مبنی ہے، جبکہ دور حاضر میں لفظ سیاست انتہائی گندگی کا حامل ہو چکا ہے۔ سیاست یعنی پولیٹکس، جو کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے اصولوں پہ مبنی ایک نظام ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں اگر بر صغیر پاک و ہند کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہمارے ذہن میں صرف یہ خیال ابھرتا ہے کہ نہیں سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا، سیاست تو کچھ اور ہے، اور بینگ اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی، ہمارے کرنے کے کام، ہمارے ٹاسک کچھ اور ہیں، سیاست کچھ اور کوئی اور کرے گا۔ ہم کو بینگ اے مسلم نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لیں، یہی بس ہمارے کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور سیاست کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انتہائی ڈیپ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیاست سے مبرہ تھی؟ کیا اللہ کے رسول نے کبھی سیاست نہ کی؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اولین مشن یعنی دین کی اشاعت، دین کے پھیلاؤ، دین کی تبلیغ کو سیاست سے الگ رکھا، اسلام کو الگ رکھا، کہ اسلام اور سیاست الگ الگ ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا کیا تعلق ہے، اسلام سیاست کے بارے میں کیا نظریہ فکر رکھتا ہے، اسلام میں کسی ریاست کو چلانے کے لیے کیا احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسلام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے بندے ہر ایک شخص کے لیے مکمل دین ہے، تو اس میں تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ان کی تمام پرابلمس کا سلوشن موجود ہے، فکر ہے، ضرورت ہے کہ اس نظریے کو ڈھونڈا جائے، سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسلام میں اور سیاست میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور سیاست یعنی ہیومن سویلائزیشن کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ یعنی لیڈرشپ کے بغیر کوئی قوم کیسے موو آن کر سکتی ہے، کیسے چل سکتی ہے؟ لیڈرشپ کے بغیر تو کسی قوم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور اسلام بغیر لیڈرشپ کے تو کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کے بغیر قوم کو یعنی امت کو کیسے لیڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہ لیڈرشپ یعنی لیڈر کو چننے، منتخب کرنے کی کیا پالیسی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ موجودہ صورتحال میں اس دنیا کی سیاست کو دیکھیں تو یہ لفظ سیاست بہت ہی پلید گندگی کی مثال کی مانند ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، جبکہ دین میں سیاست جو ہے انتہائی پاک اور نہایت پاکیزہ ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے بھی بے حد پاک ہیں۔ اسلام کی بیسک آئیڈیالوجی خلافت پہ مبنی ہے۔ دنیا کی سیاست میں اور دین کی سیاست میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں تو ایک شخص خود کو اپنے آپ کو نامینیٹ کرتا ہے کہ میں ہوں اس پوزیشن کے لیے اہل، آؤ اور مجھے منتخب کرو، جبکہ دین میں اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں اپنے آپ کو نامینیٹ کروا رہا ہوں۔ تو دین سب سے پہلے اس چیز کو کٹ ڈاؤن کر دیتا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی بھی پوزیشن کو ایکوائر کرنے کی خواہش کرے اور اس کو وہ پوزیشن دے دی جائے۔ نو از ناٹ دا آئیڈیالوجی آف اسلام۔ دین یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنا لیڈر خود منتخب کریں گے، لوگ کہیں گے کہ فلاں ابن فلاں کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اس کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں۔ شریعت میں اقتدار کو اقتدار اعلیٰ اور اخلاق کی حامل کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی سونپی جاتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھنے والا شخص نہایت ڈسپلنڈ، ویل مینرڈ، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔
پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ لیڈرشپس والی کوالٹی ہو کہ جو ایک گروپ آف پیپل کو چھوٹے قصبے کی صورت میں یا ایک شہر کی صورت میں لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب دور حاضر پہ اگر نظر ڈالیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں جیسے جتنے بھی مذہبی ممالک ہیں، اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کا جائزہ لیں، پاکستان اور انڈیا، تو اس میں لگتا ہے کہ مولاناؤں مولویوں کا کام الگ ہے اور ریاست یعنی ملک کو چلانے کا نظام الگ ہے۔ ملک کو چلانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتے، اور جو مذہبی حلقے ہیں، مذہب کے جو جیسے مولوی ہیں، مولانا ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، وہ صاحبان ہیں، وہ الگ اپنے ٹاسک پر فائز ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولویوں کا بیسکلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب تک سیاست کے غم میں مبتلا رہیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کی یہ غلط تشریح ہے۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالیں اور پھر ان سے پہلے کی بھی انبیاء پہ نظر ڈالیں تو ہر ایک نبی کی، رسول اللہ سمیت، سب کی پالیسی یہی ہوتی تھی کہ انبیاء کرام ایک سیاسی نظام کو ہی قائم کرنے کے لیے آتے تھے۔ کسی بھی جگہ پہ جو گورن کر رہا ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، بیسکلی اس کو جو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور شخص کو نہیں حاصل ہوتی، اور اس کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ کسی اور شخص کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک شہر یا صوبے کا چیف منسٹر جو احکامات جاری کر سکتا ہے، وہ ایک عام بندہ جس کے پاس کوئی پوزیشن نہ ہو، وہ احکام تو جاری کرنا دور کی بات، کوئی اپنی کام بھی نہیں کروا سکتا موجودہ صورتحال میں۔ اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو انبیاء کرام کی ایک پوزیشن ایسی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کا پوزیشن ایک ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک باپ ہو اور وہ اپنے بچے کو جو آگ میں گر رہا ہو، جلنے والا ہو، اس کو وہ کھینچنے کی کوشش کرے، اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ موجودہ دور میں بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ ہر قیمت پہ ڈٹے رہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو، دعوت کے موقع کو ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ ان کا دوستوں کا حلقہ ہو، ان کے رشتہ داروں کا حلقہ ہو، ان کے محلے کا حلقہ ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اللہ کے دعوت کو زندہ کریں۔ اور اللہ کی دعوت کو زندہ نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، اور پھر کوئی چیز اللہ کی گرفت سے ان کو بچا نہ پائے گی۔ دعوت کا کام، دعوت اللہ، ہر ہر زمانے میں، ہر لیول پر، ہر بندے پر، خواہ اس کو ایک لفظ آتا ہو، ایک آیت آتی ہو، ایک حکم آتا ہو جو اللہ کا بتایا ہوا ہو، وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے، دوسرے تک پہنچائے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام عالم کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آسان کر دیا گیا ہے جو کوئی اس کو سمجھنا چاہے۔ اب مسلمانوں پر ہی لازم ہے کہ وہ دنیا کی تمام معروف اور مشہور جو زبانیں ہیں اس میں اس کا کم از کم ترجمہ تو کروائیں، کہ ان اقوام کو قرآن کی اصطلاح سے معروف تو کروائیں کہ وہ قرآن کو جانتے ہوں کہ کوئی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور will remain a guider till the last human on the earth، مطلب قیامت کے آنے تک یہ کتاب ہم سب کے لیے ایک گائیڈ کی حیثیت سے ہے، جو اللہ کے نبی ہم سب کے لیے راہ ہدایت چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں، غور کریں، تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ کنویں میں ڈال دیے گئے تھے اور پھر کنویں والوں نے نکال کر ان کو مصر میں بیچ ڈالا، اور پھر وہ عزیز مصر کے گھر میں رہے، ان کو خرید لیا تھا عزیز مصر نے، اور پھر ان کو قید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے رہائی ہوئی تو وہ مصر کے ایوانوں میں پہنچ گئے، یعنی ان کو حکومت کا ایک اعلیٰ عہدہ جو مشیت کی پوزیشن تھی، مطلب جیسے وزیر معاشیت ہوتا ہے، وہ پوزیشن دے دی گئی تھی، تو وہ انہوں نے ایکوائر کی، مطلب انہوں نے وہ ٹیک اپ کیا تھا۔ ایک
بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس کی سپرویژن میں ان کے پاس ایک ایسی پوزیشن تھی جس میں وہ اس ریاست کا معاشی نظام چلانے کی پوزیشن پر فائز کر دیے گئے تھے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام نے مصر کا معاشی نظام کا اقتدار سنبھالا تو اس وقت بخصوص کننشپ تھی، مطلب ایک بادشاہ، ایک مشرک بادشاہ جو تھا وہ حکومت کرتا تھا، اور پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اس کے اقتدار کو تسلیم کیا تھا اور اس کے ماتحت ہی ایک سرکاری عہدے کو قبول کیا تھا۔ یہ مثال اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ اسلام میں تمام پیغمبروں کو رہنما کی حیثیت سے مانا گیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ یوسف علیہ السلام کی اس بات کی مثال دے کر بتایا گیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یہ سچویشن نہیں کریٹ کی گئی تھی کہ ان کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑے۔ لیٹر آن جو ہے یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ پھر مکہ سے ہجرت کرنے کا اسٹیپ لینا پڑا تھا، ورنہ شروع میں جو ہے صرف اللہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے بات پر زور دیا جا رہا تھا کہ جو شرک اس وقت رائج تھا اس شرک سے روکا جائے۔ اس وقت لیڈرشپ کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا تھا، صرف اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنے کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ لیکن کفار نے چونکہ اس بات کو نہیں مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے قطعاً انکار کیا، تو اس کے بعد پھر ہجرت کا جو ہے وہ اسٹیپ لیا گیا تھا کہ ادھر جو بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھی بن رہے تھے، اللہ کے تابع ہو رہے تھے، تو ان کو جو ہے نہایت ہی زیادہ تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا تھا، تو پھر ہجرت کا اسٹیپ لیا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت جو کفار مکہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو ہے وہ رہنے کا موقع دیا تھا۔ اگر شروع میں ہی لیڈرشپ کا جو ہے اسٹینڈ لے لیا جاتا تو شروع میں ہی مکہ سے آپ کو خروج کے لیے کہہ دیا جاتا، یا نبوت کے ایک مقولہ ہے کہ کمال کا خاصا ظہور ہوتا ہے، پھول جب تکمیل کے مراحل میں پہنچتا ہے تو خوشبو دینے لگتا ہے۔ آبی بخارات اٹھنے کا عمل جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے۔ چاند جب مکمل ہو جاتا ہے تو 14ویں کا چاند مکمل ہو کر بھرپور طریقے کی روشنی دینے لگتا ہے۔ یہی معاملہ تو دین کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کا دین اب کامل ہو چکا ہے، یعنی وہ آخری حد تک مسلم و مستحکم ہو چکا ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ خدا کا دین اب کامل ہو چکا ہے، یعنی وہ آخری حد تک مسلم و مستحکم ہو چکا ہے۔ جب دین اس طرح سے مکمل ہو جائے تو اس کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کہ اپنے آپ پھیلنے لگتا ہے۔ اسلام اب یہ طاقت رکھتا ہے کہ اب اپنے آپ پھیلے، مگر آج جو اسلام نہیں پھیل رہا اس کی وجہ مسلمانوں کا اپنا قومی سیاستی نظریہ ہے، اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو نفرت و کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے، یہ اس فضا کو ترک کرنا ہے، اس قسم کی سیاست کو ترک کرنا ہے، تبھی ایک مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان ایک نارمل تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خدا کا دین اپنے آپ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔